بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مبارک وسلم۔ آج یونٹ نمبر 5 میں فل ان دا بلینکس ہم کریں گے۔ یہ ہے پیج نمبر 67۔ ایکسرسائز: چوز دا کریکٹ کمپاؤنڈ پریپوزیشن فار ایچ سینٹینس۔ یہ پریپوزیشنز اگینسٹ، around, behind, upon, over, below, through, beside, across, under, above, beneath, underneath, onto, within, to, among اور beneath۔ آج ہم یہ ایکسرسائز کریں گے، تھوڑی سی مشکل ایکسرسائز ہے، اس کو بالکل ایزی نہیں لینا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں جو یلو کلر میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے کمپاؤنڈ پریپوزیشنز، اس میں سنگل پریپوزیشن نہیں لگانی۔ پریپوزیشن بھی بہت زیادہ احتیاط سے لگاتے ہیں، جیسے دروازے پر دستک دینا، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے جیسے ناک آن دا ڈور۔ جو لفظ، جو انگلش گرامر میں جو لفظ بتائے گئے ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ وہاں پہ ہم کہیں گے ناک ایٹ دا ڈور۔ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام آپ کریں، اس ویڈیو کو فوراً لائک کریں۔ اس کو لائک کرنے سے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اور اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہمارے ملک میں بے شمار بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکے اور فیس ادا نہیں کر سکتے، تاکہ ان کی ہیلپ بھی ہو جائے۔ تو فرسٹ آف آل، دا کیٹ جمپڈ ڈیش دا ٹیبل۔ اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جمپڈ آن آئے گا، لیکن ہم نے یہاں پہ آن نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کمپاؤنڈ پریپوزیشن۔ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ کیا آپ کے ذہن میں رہے۔ کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہم نے لگانی ہے۔ تو کمپاؤنڈ پریپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سنگل نہیں بلکہ ایک سے زیادہ۔ تو کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہم لگائیں گے تو یہ یہاں پہ بنے گی دا کیٹ جمپڈ، یہاں پہ ہم لگائیں گے آن ٹو۔ تو یہاں پہ رائٹ ورڈ کیا ہے؟ آن ٹو۔ اس پر صرف ٹو نہیں لگائیں گے۔ اس کے بعد بی ہے I am going to the park dash my friend۔ یہاں پہ I am going to the park with my friend، عام جو سمپل ہے اس میں with ہی آئے گا، یہاں پہ ہم لگائیں گے along with۔ along with کا مطلب ساتھ ساتھ۔ اس کو میں تھوڑا سا بولڈ بھی کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا ہے سی ہے the keys are hidden، چابیاں چھپی ہوئی ہیں ڈیش دا فلاور پاٹ، پھولوں کے گلدان کے پاس۔ ہڈن یہاں پہ چھپی ہوئی، تو عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ انڈر دا فلاور پاٹ، لیکن یہاں پہ ہم لگائیں گے انڈرنیتھ۔ انڈرنیتھ ایسی چھپی ہوئی جو کورڈ بھی ہو، اس کو انڈرنیتھ کہتے ہیں، کہ بالکل پھولوں کا جو برتن ہے اس کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ دا کوکیز آر ڈیش دا جار۔ کوکیز بسکٹ کو کہتے ہیں۔ تو کوکیز آر ان دا جار آتا ہے، عام ذہن میں آتا ہے کوکیز آر ان دا جار، لیکن یہاں پر
ہم لکھیں گے دا کوکیز آر انسائڈ دا جار، کہ وہ جار کے اندر ہے. دا ریسٹورینٹ از ڈیش دا اسٹریٹ. ریسٹورینٹ کس کو کہتے ہیں جی؟ عام طور پہ آپ کے ذہن میں آئے گا ہوٹل. تو ہوٹل اور لفظ ہے، ریسٹورینٹ اور لفظ ہے. ریسٹورینٹ وہ ہوتا ہے جس میں صرف کھانا سرو کیا جاتا ہے. ہوٹل جس میں ریزیڈنس بھی ہوتی ہے، انسان رہ بھی سکتا ہے. تو یہاں پہ آئے گا، عام ذہن میں یہ آتا ہے دا ریسٹورینٹ از ڈیش دا اسٹریٹ، ان دا اسٹریٹ، گلی میں ہے ہوٹل، ریسٹورینٹ جو ہے گلی میں. تو یہاں پہ لکھیں گے اکراس فرام دا اسٹریٹ. گلی کے پار ہے. اکراس کا مطلب پار ہوتا ہے. دا پین از ڈیش دا نوٹ بک. دا پین از ڈیش دا نوٹ بک، یعنی نوٹ بک کس کو کہتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے. یہ کون سی بک ہے؟ دا پین از ڈیش دا نوٹ بک. یہاں پہ ہم لکھیں گے نیکسٹ ٹو. نیکسٹ ٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے پڑھا ہوا. شی واکڈ ڈیش دا ہائی اسٹریٹ ٹو ریچ دا پلے گراؤنڈ. شی واکڈ، یہاں پہ ہم لگائیں گے تھرو. یہاں پہ تھرو ہی لگے گا. شی واک تھرو دا ہائی اسٹریٹ ٹو ریچ دا پلے گراؤنڈ. دا بک شیلف از ڈیش دا وال. جو شیلف ہیں کتابوں کی وہ دیوار کے کہاں پہ ہے؟ شیلف. یہاں پہ سب سے زیادہ سوٹیبل جو ہے وہ اگینسٹ ہے. انڈر بھی نہیں ہو سکتا، آن بھی نہیں ہو سکتا، ایٹ بھی نہیں ہو سکتا. یہاں پہ سب سے پراپر ورڈ جو ہے وہ اگینسٹ لگے گا. دا بال رول ڈیش دا اسٹیئرس. اسٹیئر کس کو کہتے ہیں جی؟ اسٹیئر کہتے ہیں سیڑھی کو. سیڑھیاں جو سیمنٹڈ سیڑھیاں ہوتی ہیں. اور ایک اور سیڑھی ہوتی ہے جو لکڑی کی بنی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ نے کمنٹ باکس میں لکھ کر مجھے بھیجنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کی انگلش جو ہے وہ کس لیول پر ہے. یہاں پہ ہم لکھیں گے رول ڈاؤن، یعنی رڑتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ رہی. دے سیٹ دا فائر ٹو کیپ وارم. دے سیٹ، یہاں پہ بائی بھی آ سکتا ہے، اراؤنڈ بھی آ سکتا ہے، دونوں آ سکتے ہیں. دے سیٹ بائی دا فائر ٹو کیپ وارم. یہاں پہ ہم بائی ہی لگاتے ہیں. یہاں پہ کچھ میں سنگل بھی آ رہے ہیں. آئی کین سی دا مون ڈیش دا کلاؤڈ. میں دیکھ سکتا ہوں چاند کو بادلوں سے. اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں بیہائنڈ دا کلاؤڈ، کہ بادلوں کے پیچھے سے، تو یہ تو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ بادل جب آ جاتے ہیں تو چاند غائب ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے تھرو. ان کے بیچ میں کہیں پہ بادل کم ہیں ان کے اندر تھرو لفظ یہاں پہ بہت ہی مناسب ہے. دا ڈاگ رین ڈیش دا اسٹریٹ ٹو چیز دا اسکویرل. اسکویرل کہتے ہیں گلہری کو. دا ڈاگ رین اکراس. یہاں پہ کیا آئے گا؟ اکراس. گلیوں میں سے بھاگتا ہوا گیا گلہری کے پیچھے.
She placed the vase dash the shelf. Vase گلدان کو کہتے ہیں. اور in front of آئے گا. in front of کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے. اسکول کے سامنے. in front of school. in front of کا مطلب سامنے. نیکسٹ ہے the car swerved the car swerved dash the crowd of people. swerved کا مطلب ہوتا ہے ڈگمگا جانا, بے قابو ہو جانا, متزلزل ہو جانا. swerved. the car swerved dash the crowd of people. یہاں پہ بھی ہم لکھ دیتے ہیں in front of, سامنے, لوگوں کے سامنے. کار جو ہے وہ swerved ہوئی, متزلزل ہوئی. the bird built its nest. پرندے نے گھونسلہ بنایا. the dash tree branches. درخت کی شاخوں میں. ان لکھیں گے. اگر سب ان لکھتے ہیں تو درخت کے بیچ میں تو نہیں ہوتا, ان شاخوں کے بیچ میں. ان بٹوین, شاخوں کے بیچ میں. تو اس کو آپ لائک لازمی کیا کریں, سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تھینکس فار واچنگ.